جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے تو آ کر دیکھنے لگے کہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر رو رہی ہے۔ تو یہ دیکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ اے فاطمہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو یہ سننے کے بعد ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ تیز رونے لگی۔ تو یہ دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ کر پوچھنے لگے فاطمہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ بار بار پوچھنے کی وجہ سے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ آج رات میں ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں نے یہ دیکھا کہ ابو جان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے اور آ کر کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو میں ابو سے پوچھا کہ آئے ابو اب کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو ابو کہنے لگے آئے فاطمہ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، میں تمہیں تلاش کر رہا تھا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ آئے فاطمہ آج کی سحری تو تم نے علی کے ساتھ کیا لیکن افطاری تم آج میرے ساتھ کرو گے۔ تو یہ خواب سننے کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سمجھ گئے کہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی اس دنیا میں ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد ہو سکتا ہے کہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر یہ سمجھ جانے کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ تو ادھر دونوں امی اور ابو کی رونے کی آواز سننے کے بعد حسن و حسین جاگ گئے اور پھر امی کے قریب جا کر پوچھنے لگے امی جان آپ رو کیوں رہی ہو؟ تو ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سننے کے بعد حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نانا جان کی روزہ مبارک یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی طرف بھیج دیا کہ تم دونوں ابھی نانا جان کے روزہ مبارک کے پاس جا کر وہاں پر بیٹھے رہو، کیونکہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ آخری نصیحتیں کرنی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو اسی لیے دونوں بھائی کو وہاں پر بھیج دیا اور پھر ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 باتیں بتانے لگی۔ پہلی بات یہ کہنے لگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے اللہ کے شیر حضرت علی، جس دن آپ مجھے اپنے گھر لائے ہو اس دن سے لے کر آج تک میں نے آپ کو جتنی دکھ اور تکلیفیں دی ہو ان تمام دکھ اور تکلیفوں کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کیا آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ تو یہ سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ آئے فاطمہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو اس قابل بھی نہ تھا کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد بنوں، لیکن تمہارے ابو اور میرے آقا نے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تمہیں مجھے سونپ کر یہ عزت اور یہ مرتبہ مجھے دیا ہے، لیکن جب سے تم میرے گھر آئی ہو اس دن سے لے کر میں تمہیں 2 وقت کا روٹی صحیح سے نہیں کھلا پایا۔ اے فاطمہ کیا تم ان تمام باتوں کے لیے مجھے معاف کرتی ہو؟ تو یہ سننے کے بعد ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے علی مجھے آپ سے اور ایک بات کرنی ہے کہ میں جب اس دنیا سے چلی جاؤں تو میں جانے کے بعد آپ دوسری شادی کر لو گے، میں آپ کو اپنی طرف سے اس بات کی اجازت دیتا ہوں۔ اور پھر تیسری بات یہ کہنے لگی کہ اے علی جب میرے اور آپ کے 2 بیٹے حضرت حسن و حسین بالغ ہو جائے تو آپ ان دونوں کو اللہ کے راستے میں چھوڑ دیجئے گا۔ پھر یہ تینوں بات ختم ہو جانے کے بعد ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر کہنے لگی کہ ایک اور آخری بات ہے اور یہ میری طرف سے ایک نصیحت ہے اور اس نصیحت کو آپ پورا کیجئے گا، مجھے آپ سے یہ درخواست ہے۔ اور پھر کہنے لگی کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میری موت کی خبر کسی کو بھی نہیں دیجئے گا۔ تو یہ سننے کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ چونک گئے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ یہ کیا بات ہے؟ تم رسول کی بیٹی ہو اور تمہاری موت کی خبر سن کر دنیا بھر کے لوگ آئیں گے اور سب جاننا چاہیں گے تمہارے بارے میں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم اس دنیا سے چلے جاتے ہو تو پھر تمہاری موت کی خبر دنیا والوں کو بتاؤ تاکہ سارے لوگ آ کے تمہاری جنازے میں شرکت ہو سکے۔ تو یہ سننے کے بعد ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ نہیں، اگر لوگ آئیں گے تو مجھے کفن کے اوپر سے دیکھیں گے اور اسی سے سمجھ جائیں گے میں کتنی لمبی تھی اور میں دیکھنے میں کیسی ہوں، اور اس سے میری پردہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے جب تک مجھے قبر میں نہ رکھا جائے تب تک کوئی بھی مسلمان یہ نہ جان سکے کہ میری وفات ہوئی ہے، اور مجھے قبر تک رات کو لے جائیے گا تاکہ کوئی لوگ دیکھ نہ سکے۔ تو یہ تمام باتیں سننے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ پھر ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو وفات کے بعد اب قبر تک لے جانے کے لیے جس کھٹیا میں لے جایا جاتا ہے اس کھٹیا کی 4 پہیے ہوتے ہیں، اور اس کھٹیا میں میت کو لے جانے کے لیے 4 آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر 3 آدمی تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا حسن و حسین۔ اب ایک اور آدمی کہاں سے لائے یہی سوچ رہے تھے، اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے چلو میت کو قبر تک لے جایا جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ حیرانی سے پوچھنے لگے اے ابو ذر میں نے تو کسی کو خبر نہیں دیا، پھر تمہیں کیسے پتا کہ فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے؟
تو یہ سننے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آ کر کہنے لگا کہ میری بیٹی کی میت کو اٹھانے کے لیے ایک آدمی کی کمی ہے، تم جاؤ اس کمی کو پورا کر دو۔ تو اس کے بعد پھر میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ تو یہ سننے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اجازت دی اور پھر چاروں مل کر ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے پاس لائے، اور پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی طرف اشارہ کر کے بولنے لگے، اے قبر کیا تجھے پتا ہے کہ آج تیرے اندر کون آنے والا ہے؟ تو قبر سے کچھ آواز نہ آئی۔ پھر دوبارہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے قبر آج تیرے اندر حسن و حسین کی ماں آنے والی ہے۔ پھر بھی قبر سے کچھ آواز نہ آئی تو دوبارہ کہنے لگے کہ اے قبر آج تیرے اندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آنے والی ہے۔ پھر بھی قبر سے کچھ آواز نہ آئی تو پھر کہنے لگے کہ اے قبر آج تیرے اندر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آنے والی ہے۔ تو یہ بولنے کے بعد قبر سے آواز آئی کہ اے ابو ذر میں کسی کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں کسی کو پہچانتا ہوں، میں بس اچھے اور برے اعمال کو جانتا ہوں۔ اگر کوئی انسان اچھے اعمال کے ساتھ آتے ہیں میرے پاس تو میں اس کے لیے سکون کا جائزہ ہوں، اور کوئی برے اعمال کو لے کر آتے ہیں تو میں اس کے لیے عذاب بن کر ٹوٹ پڑتا ہوں۔ تو یہ جو آواز قبر سے آئی تھی یہ اصل میں ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نہیں، کیونکہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو تمام جنتی عورت کی سردار ہے۔ قبر یہ آواز اصل میں ہم جیسے لوگوں کے لیے دیا تاکہ ہم جیسے لوگ سمجھ جائیں کہ جب قبر اتنا سخت ہے کہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سننے کے بعد بھی ایسا جواب دیا تو پھر ہم جیسے لوگوں کے ساتھ قبر کیا کریں گے اگر ہمارے پاس اچھا عمل نہ ہوا۔ تو اسی لیے عزیز ساتھیوں ہم مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کر لیں تاکہ قبر کی عذاب ہم پر نہ ہو۔ تو یہ تھی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت کی سچی کہانی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں جو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قتل کیا گیا اور الزام دیتے ہیں نعوذ باللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو شیعوں میں جو رافضی شیعہ ہے ان لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑی جھوٹ ہے، کیونکہ قتل کا الزام دینے والا سب سے پہلا انسان جس نے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف یہ جھوٹ باندھی وہ ابان بن ابو ایاب ہے جو کہ کذاب ہے، اور مسلم شریف میں جو مقدمہ ہے اس مقدمہ میں ابو ایان کو ایک کذاب کہا گیا۔ تو جو شخص کذاب ہو جاتا ہے تو ان کی کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں، اور اسی لیے بخاری سے لے کر ابن ماجہ کی تمام مقدموں میں اس روایت کی کوئی ویلو نہیں، کیونکہ اس روایت کو بیان کرنے والا خود کذاب ہے، خود ایک جھوٹا اور فاسق انسان ہے، اور اسی روایت کو شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں جو کہ بالکل جھوٹی روایت ہے۔